آتے تھے اور بڑی اہم بات تھی کہ جن کے بھی والدین حیات ہوں وہ ان کی براہ راست خدمت کرے، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبور پہ جانا ہرگز ترک نہ کرے، ہرگز ترک نہیں کرنا چاہیے ان کی قبور پر جانا۔ اور آیت اللہ مجتہدی تہرانی یہ فرماتے تھے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ مردے جن کی قبور کی زیارت کے لیے آپ جاتے ہیں وہ آپ کے آنے سے اس قدر خوش ہوتے ہیں، اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے عام طور پر کوئی بہت ہی قریبی عزیز کوئی کسی گھر پر آ جائے تو جس قدر خوشی محسوس ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہ مردے آپ کے قبر پہ آنے سے خوش ہوتے ہیں۔ تو اور وہ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں کے امور میں، یہ بہت اہم بات ہے، وہ فرماتے تھے لوگوں کے امور میں جو یہ رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں، رکاوٹیں، اس کی رکاوٹیں کھڑی ہونے کی ایک بڑی وجہ اپنے والدین کی قبور پر نہ جانا ہے۔ لوگ عام طور پر ترک کر دیتے ہیں، سالہ سال عید پہ چلے گئے، نیمہ شعبان والے ایک دن چلے گئے، اکثر و بیشتر جانا چاہیے۔ خواہ فرماتے ہیں کہ خواہ والدین دنیا میں راضی تھے لیکن جن اولادوں نے اپنی والدین کی قبور پر جانا بند کر دیا ان کے والدین اب ان سے ناراض ہو گئے، یہ لوگ اب آنکھ ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں کیا ہے کہ ان کی اولادوں کے لیے ان کے کاموں میں رکاوٹیں کھڑی ہونا شروع ہو جاتی، پریشانیاں آنے لگتی، مشکلات آنے لگتی۔ تو جب یہ روایت میں یہ بات آئی ہے کہ بعض نیک اولادیں والدین کے انتقال کے بعد آنکھ ہو جاتی، تو بہرحال وہاں پہ انسان ضرور جائے، اور جانے کے بعد جب وہ وہاں پہ پہنچتا ہے تو بے تحاشا خوش ہوتے ہیں، اور بے تحاشا خوش ہونے کے بعد ان کے لیے دعائیں دیتے ہیں۔ ان کے ان دعاؤں کے نتیجے میں ان کے سارے بگڑے ہوئے کام آسان ہو جاتے ہیں، بلکہ مشکلات آنے ہی نہیں پاتی کیونکہ وہ ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علماء اس کی خصوصی تاکید کرتے ہیں کہ والدین کی قبور پر جا کر اللہ سے دعا مانگی جائے۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ اگر کسی مومن کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے اور کہے کہ اے میرے والدین آپ خدا سے میری شفاعت کریں کہ وہ میری حاجت کو پورا کرے۔ تو یہ والدین اس کے لیے خصوصی دعا کریں گے اور اس کی مشکلات اور پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو دینی طالب علم کے لحاظ سے بھی یہ بات ہے کہ جب وہ ان کی دعا شامل حال ہو جاتی تو اس کے لیے علم میں بھی بہت آسانیاں ہوتی ہیں، اس علم کے اندر نورانیتیں بھی پیدا ہوتی ہیں، ورنہ کیا ہوگا کہ رکاوٹیں کھڑی ہوں گی۔ اور جن کے والدین حیات ہیں ان کی یہاں خدمت کر کے یہ تمام امور، ابھی تو معاملات ان کے بالکل ہاتھ میں، جن کے بہرحال دنیا سے والدین چلے گئے ہیں اور اب قبرستان دور ہیں، جانا بھی مشکل ہوتا ہے بعض اوقات، تو بہرحال نیک کام دور سے بیٹھے ہوئے بھی کریں ان کے لیے، لیکن بہرحال قبر پر جانے کی الگ سے بھی تاکید ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم روزانہ تلاوت قرآن کر کے اور ان کے لیے نیک عمل ہدیہ کرتے رہیں تو اب وہ سوچتے ہیں شاید جانے کی ضرورت نہیں۔ مثلا کوئی لاکھ والدین کے پاس اب پیسے بھجواتا رہے لیکن سالہ سال ان سے ملنے کے لیے نہ جائے تو بہرحال والدین ناراضی ہو جائیں گے، اس سے کہیں گے ہمیں اس پیسے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، تمہیں خود آنا چاہیے تھا ہمارے پاس۔ تو بہرحال یہ کہ والدین کو اس لحاظ سے یا ان کے قبور کے اوپر جانا، اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے قبر پہ گاہے بگاہے اس انداز سے ضرور جانا چاہیے۔ تو آیت اللہ حافظ بشیر نے بھی کہا اور آیت اللہ سیستانی نے تو اپنی توضیح المسائل میں بھی لکھا ہے کہ والدین کی قبور پر جا کر اللہ تعالیٰ سے حاجت طلب کرنا ایک مستحب کام ہے، کیونکہ وہ ایک تو خود وہاں پہنچنے سے خوش ہونا، پھر والدین کا اس کے جواب میں ان کو دعا دینا، اور پروردگار بہت آسانی کے ساتھ ان کی دعا کو قبول کر لیتے اور ہمارے سارے کام حل ہو جاتے۔ تو یہ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے مصروف ہیں ہمارے علماء، مجتہدین، رہبر معظم، اب بھی پابندی کے ساتھ اپنے والدین کی قبور پر آتے ہیں، بلکہ صرف ظاہر ہے کہ وہ تو ایک پوری مملکت کے باپ کے اعتبار سے بھی ہیں، تو شدید برف باری اور سردی کی حالتوں میں بھی قبرستان میں ہیں، لیکن اس کے باوجود برف باری میں بھی قبرستان جو ہے جانا ان کی سیرت میں، اگر آپ تصویریں بھی نکال کے دیکھیں۔ اچھا، آیت اللہ جوادی عاملی اپنی والدہ کی قبر مبارک پہ اکثر و بیشتر جاتے ہیں، وہاں جا کے بلکہ قبر کو دھوتے بھی ہیں، اور جس طریقے سے ایک اپنی محبت کا اظہار کرنا، یہ سب کچھ
اگرچہ لوگ یہاں پر کیا ہوتا ہے عام طور پر مصروفیتوں کے بہانے کہ آج کل کیا کریں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے، تو یہ بے انتہا مصروف ہیں یہ لوگ، ان کے پاس تو یعنی کاموں کی کوئی حد ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے، کیونکہ اب ظاہر ہے جو یہاں تصویریں اب اس کی نہیں کہ ہم خدا نخواستہ کوئی وہاں کردار نظر آ رہا ہوتا ہے اس وجہ سے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی دماغی طور پر بہت زیادہ متاثر ہیں تو کسی خاص ملک کے معاذ اللہ جو ایجنٹ قرار دے دیا جاتا ہے، فوراً چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہاں تو یہ صورتحال ہوتی کہ یہاں کے ایک امپورٹڈ وزیر اعظم تھے، باہر رہتے تھے، جب ان کو امپورٹ کر کے یہاں لایا گیا اور وزیر اعظم بنایا گیا تھا تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرے والد کی قبر کہاں ہے، تو باقاعدہ ایک جعلی قبر کے اوپر ان کے والد کا نام لکھ کے جو ہے وہ لگا کے تصویریں وغیرہ کھینچی گئی تھی۔ تو یہاں تو یہ صورت ہے، لیکن وہاں پر آپ دیکھیں جو ہے وہ ڈاکٹر روحانی جو موجودہ صدر ہیں یہ گاہے بگاہے اپنے والدین کی قبور پہ جاتے ہیں، اس سے پہلے جو صدر تھے خاتمی وہ جاتے تھے، الگ کتنی مصروفیات ہیں۔ آیت اللہ نوری حمدانی درس وغیرہ کتنی، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی والدہ کی قبر پہ جانا، والد کی قبر پہ جانا، باقاعدہ بیٹھ کر تلاوت قرآن کرنا، سیرت نظر آتی ہے وہاں پر۔ ہاشمی رفسنجانی یہ بھی صدر تھے لیکن اپنے والد کی قبر پہ اس انداز سے جو ہے وہ جایا کرتے تھے۔ آیت اللہ مہدوی کنی ان کے بیٹے، تو علماء کی پوری ایک سیرت ہے، اسی وجہ سے ان کو توفیقات کے خزانے ملتے ہیں، توفیقات کے خزانے۔ بچوں کو بھی بلکہ وہ اس کا عادی بناتے ہیں۔ یہاں تو ہمارے عام طور پر بچوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے، بھائی قبرستان لے کر کیوں جائیں، نہیں وہاں پر ساتھ لے کر جاتے ہیں، بچہ وہیں اپنے باپ کی قبر کے ساتھ لیٹ کے آرام بھی کر لیتا ہے، سو بھی لیتا ہے، ایسے قبرستان بناتے بھی ہیں وہ۔ یہاں تو ہمارے ہاں ایک آدھ اچھا چلیں قبرستان بن گیا ہے، ورنہ عام طور پہ جو قبرستان ہے وہ تو ابھی